السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ روز ایک بڑا اہم اور بڑا ہی خطرناک منصوبہ دہشت گردوں کا جو کہ ناکام بنایا گیا، میں سب سے پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کا علاقہ ہے اور ڈاڈر، جہاں ایک ٹرین جو آ، جا رہی تھی کوئٹہ سے پشاور، اور اس ٹرین میں کوئی 400 سے زائد مسافر سوار تھے، اور یہ غریب مزدور اس طرح کے لوگ تھے جو اپنے گھروں کو جاتے ہیں بذریعہ ٹرین۔ لیکن یہ ٹرین جب پہنچی ہے ڈاڈر کے علاقے میں، بولان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، تو ٹنل بہت ساری بنائی گئی ہیں جن کے درمیان میں سے گزرتی ہے ٹرین۔ تو ٹرین نمبر 7 اور 8 کے درمیان سے جب یہ گزری ہے ٹرین، تو ایک دھماکہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اور ٹرین کے جو انجن ہے اس پر فائرنگ کی گئی، جس پر ٹرین ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہوا شدید۔ بعد میں کہا گیا کہ وہ شہید ہو، اس وقت زخمی ہوا، اور اس طرح ٹرین کے جو مسافروں سمیت اس کو مسافروں کو یرغمال بنا لیا، اور دہشت گرد ان کی تعداد کے بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی تھیں، اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے منگل کی دوپہر کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر۔ اب یہ ہوا یہ کہ چونکہ پہاڑی سلسلہ ہے، لیکن پھر بھی فوری طور پر سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچے، حرکت میں آئے، اور جن لوگوں کو انہوں نے نہتے مسافروں کو، بے بس مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، تو ان کو بچانا تھا۔ اچھا، کہا گیا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کا تعلق BLA سے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی سے ہے۔ یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے کیا؟ یہ 70 کی دہائی میں فرسٹ ٹائم اس کا نام سنا پاکستانیوں نے، کہ یہ بلوچستان علیحدگی پسند ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے خلاف ہیں، بلوچستان کو پتہ نہیں کیا کچھ کرانا چاہتے ہیں، آزاد ہم کرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، جس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے یہ فنڈڈ اس زمانے سے ہے۔ اب کون فنڈنگ کر رہا ہے ان کو، ان کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے، ان کا صدر دفتر کہاں ہے، میں سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلکہ آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں جعفر ایکسپریس، جہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے پھر جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اور جس طرح مسافر جو یرغمال بنا لیے گئے تھے، جنہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر دہشت گرد استعمال کر رہے تھے، خودکش جیکٹس پہنے ہوئے دہشت گرد موجود تھے ان مسافروں کے ساتھ، کس طرح پھر ان کو بازیاب کرایا، یہ بھی ایک بڑی سنسنی خیز کہانی ہے۔ BLA، یہ جسے میں نے کہا 70 کی دہائی میں پہلی بار اس کا نام سنا، اس کے بعد 2000 میں کے بعد سے دہشت گرد حملے جاری ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ایک دہشت گرد تنظیم تو ہے جسے 2019 میں امریکہ نے بھی عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ اچھا، یہ جو علیحدگی پسند اپنے آپ کو کہتے ہیں، گیس پائپ لائن پر حملے، ان کو اڑانے، فوج، پولیس اور غیر مقامی افراد ان پر حملوں میں شروع سے ملوث ہیں، اور پھر صرف یہ سلسلہ غیر مقامیوں تک محدود نہیں۔ غیر مقامی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو صرف نہیں، بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دیگر صوبے ہیں۔ کیا بلوچستان کے لوگ پنجاب، سندھ میں موجود نہیں ہیں؟ کیا BK میں موجود نہیں ہیں؟ باقی لوگ تو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ دہشت گرد تنظیم ہے، جس یہ را فنڈڈ ہے، را انوالو ہے۔ گزشتہ روز بھی جو کچھ ہوا، تو اس کا صدر دفتر افغانستان میں، اور ان کا جو پہلا کمانڈر کہا جاتا ہے، یہ لوگ کمانڈر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میر بالاچ مری، اور جو افغانستان میں مارا گیا، را انوالو ہے دہشت گردی میں، را ان کو فنڈنگ کرتی ہے، اور بھارتی یہ خفیہ ایجنسی یہ BLA کو، تاکہ وہ پاکستان اور خاص طور پر پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان میں حملے، اور یہ ظاہر پاکستان میں امن نہیں دیکھ سکتا، یہ ہمارے جو پڑوسی دشمن ملک ہیں، تو اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، دہشت گردوں کی ٹولیاں ہیں میں تو کہوں گا، ان کو پھر یہ نہ صرف ٹریننگ کراتے ہیں، فنڈنگ دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ نوکریوں پہ رکھا ہوا ہے، اور $US میں ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور وہ لوگ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، BLA والے تو صاف کہتے ہیں کہ پرامن پاکستان بلوچستان ہم نہیں چاہتے، پاک چائنا دوستی ہمیں نہیں چاہیے، جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے نا، جو CPEC جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ یعنی کہ یہ نہیں چاہیے سے مراد ان کے جو سہولت کار ہیں، جو اعلی کار جن کے یہ بنے ہوئے ہیں، جن کے جو ابا جو بنے ہوئے ہیں نا، جن کے استعمال ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھوں یہ دہشت گرد، جن سے پیسے وصول کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو، سیکیورٹی ادارے کے لوگوں کو، پولیس کو یہ نشانہ بناتے ہیں۔
حالانکہ یہ میں 2023 کی بھی اگر بات کروں اور 24 کا پھر ریکارڈ بتاؤں آپ کو، 2023 میں انہوں نے کو 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں مختلف جگہوں پر، چھوٹے چھوٹے حملے۔ اچھا، بہت ساری خبریں تو ایسی ہوتی ہیں نا، سیکورٹی ادارے جب ان کے حملوں کو ناکام بناتے ہیں، ان خارجیوں کو جہنم حاصل کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کو، تو بہت ساری جو اس طرح کی خبریں روزمرہ کے آپریشن جاری رہتے ہیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے، وہ پھر ہم اور آپ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی کوئی کارروائی ہو تو پھر سامنے بات آتی ہے۔ تو یہ BLA والے جو 100 سے زیادہ جو انہوں نے دہشت گردوں جو کوشش کی 2023 میں، سب کو ناکام بنایا۔ گزشتہ روز اب کیا ہوا، جب ٹرین جا رہی تھی، کہا جاتا ہے 400 سے زیادہ مسافر موجود تھے، ٹرین کی 9 بوگیاں اور 400 سے زیادہ مسافر، ان کو اغوا کر لیا گیا یا غمال بنا لیا گیا، اغوا تو نہیں کہوں گا، یا غمال بنا لیا گیا۔ جب سیکورٹی فورس نے آپریشن کے خلاف شروع کیا تو یہ ٹولیوں کی شکل میں بکھر گئے، ہیومن شیلڈ بنا کر ان کو اپنے سامنے رکھ کر مسافروں کو، تاکہ اگر سیکورٹی فورسز اور ان کے درمیان جب فائرنگ ہوگی تو وہ بچ جائیں، دہشت گرد اپنے آپ کو بچا لیں، اور یہ جو معصوم بے بس مسافر یہ بے شک مارے جائیں۔ لیکن یہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے، ظاہر پروفیشنل لوگ ہیں اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کر رہے ہیں 77 سال سے، اور ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کا جذبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا وہ ہم سب کے سامنے، کہ جعفر ایکسپریس کے تقریباً کوئی بہت سارے مسافر جو اچھا پھر بہت سارے مسافر تو ادھر ادھر بھاگ بھی گئے تھے نا، اور پھر کل ہی کر لیا تھا، پھر آج صبح بھی پھر آپریشن کلیئرنس جاری رہا، اور پھر 155 مسافروں کو لگ بھگ وہ باحفاظت بچا لیا گیا۔ 27 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا سیکورٹی فورسز نے۔ اور سیکورٹی ظاہر ہے یہ جو ہماری اور آپ کی، ہمارے ملک کی سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں، انہوں نے فوراً حرکت میں آئے اور ان دہشت گردوں کا علاقہ میں اصل میں، لیکن دہشت گردوں کو جہنم حاصل تو کیا، یہ خود کش جیکٹس پہنے ہوئے تھے، ایون شیلڈ بنائی ہوئی تھی یرغمالیوں نے مسافروں کی، اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے اس طرح، اور مسافروں کے ساتھ خودکش بمباروں کو بٹھایا ہوا تھا جو خودکش جیکٹس پہنے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑا سا اس میں وقت لگا ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے میں ان کو کلا کام آسانی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ انسانوں جانوں کو بچانا تھا، جو بے بس لاچار ہمارے وطن عزیز کے لوگ تھے، جو مسافر تھے، ان کی جانوں کا بحفاظت بچانا تھا ان کو، تو وہ ہوا بھی، اور ان کا کلا کما کیا۔ اچھا، دہشت گردوں کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب یہ مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور ان کے خلاف آپریشن جیسے شروع ہوا، تو یہ اپنے سہولت کاروں سے افغانستان میں سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے، ان سے ہدایت لے رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سیکورٹی فورسز ان کی پہنچ گئی ہیں، یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم کیا کریں، یہ سب تمام باتیں وہ کر رہے تھے۔ اور اس پہ پاکستان بارہا آواز اٹھا چکا، افغانستان حکومت کو کہہ چکے کہ جناب آپ کے یہاں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، US ڈالرز میں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، را دنیا کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان تمام پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے زیادہ تر را ہوتی ہے، اور ان کا بارہا پکڑے گئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف تو بہت سارے ڈھیروں ثبوت موجود ہیں جو پاکستان نے دنیا کو دکھائے بھی ہیں۔ اب دنیا کی اپنی مجبوریاں کیا ہیں، کیوں ان چیزوں پہ وہ کان نہیں دھرتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ہمیشہ پیش کیا ہے۔ تو بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے منگل کی دوپہر جو جعفر ایکسپریس پر حملہ اور سینکڑوں مسافروں کی غمال بنایا گیا تھا، الحمدللہ ان کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو جہنم حاصل بھی کر دیا، مسافروں کو بچا بھی لیا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں میرے پاس کہ 27 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، مزید اطلاعات آئیں گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ان دہشت گردوں پہ ہم سب کی ذمہ داری بھی کڑی نگاہ رکھیں، اور سلیپر سیلز جو ان کے موجود ہیں یا کہیں بھی اس طرح کی کوئی سرگرمی نظر آئے تو ہم ضرور حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیے اجازت، مولانا کی بات۔